لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، رمضان المبارک میں ہونے والے درس حدیث کی آج یہ آخری مجلس ہو سکتا ہے۔ اگلے رمضان میں ہم اور آپ رہیں نہ رہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ہم سب کے ساتھ، تمام مسلمانوں کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما دے، عفو کا، درگزر کا، معافی کا اللہ معاملہ فرما دے۔ رمضان میں جس کی بخشش ہو گئی اس کا کام بن گیا، وہ نصیب والا ہو گیا، مقدر والا ہو گیا، خوش نصیب بن گیا، اور جس کی بخشش نہیں ہوئی میرے محبوب نے فرمایا وہ ہلاک ہو گیا۔ ہلاکت، بربادی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل پر اس کے 8 گواہ تیار ہو جاتے ہیں۔ کتنے گواہ؟ 8۔ کل 5 گواہوں کی بات ہوئی تھی، اور آپ دنیا کی عدالتوں میں بھی دیکھتے ہوں گے جتنے گواہ زیادہ ہوتے ہیں اتنا کیس مضبوط ہوتا ہے نا ایسا؟ اللہ کی عدالت میں ایسے گواہی کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن وہاں 8 گواہ جب ہو جائیں گے تو ہمارے خلاف اگر برے عمل ہے تو ہمارا کیس بہت مضبوط ہوگا جہنم میں جانے کے لیے، اور اچھے گواہ ہوں گے، نیک اعمال پر گواہ ہوں گے تو جنت میں جانے کے بارے میں اللہ کے یہاں ہماری بات مضبوط ہو جائے گی۔ تو 8 گواہ کون کون سے تھے اجمالاً عرض کر دوں۔ کل 5 گنوائے تھے۔ المکان، جگہ گواہ بن جاتی ہے۔ الزمان، وقت گواہ بن جاتا ہے۔ اللسان، ہماری زبان گواہ بن جاتی ہے۔ الارکان، ہمارے اعضاء، جوارح، جسم کے بھاگ، ہاتھ، پیر، یہ گواہ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا الملکان، ہمارے فرشتے ہمارے گواہ بن جاتے ہیں۔ یہ 5 ہو گئے۔ المکان، الزمان، اللسان، الارکان، الملکان۔ آج 6 گواہ کی بات عرض کرنی ہے، وہ ہے الدیوان۔ صرف فرشتے اکیلے نہیں ہیں، فرشتے رجسٹر بھی لے کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے قیامت کے میدان میں حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندے کو ان کے اعمال بد گنوائے جائیں گے، بتایا جائے گا، تو یہ فرشتوں کو بھی جھٹلا دے گا۔ کس کو؟ فرشتوں کو بھی جھٹلا دے گا۔ پھر اللہ رجسٹر کھولیں گے کہ چلیے، یہ کہیں گے ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی فرشتے نے کم یا زیادہ لکھا ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی کتاب جو تیار ہو رہی ہے، آپ کی میری سب کی ہو رہی ہے، ہم سے پہلے گئے ان کی بھی ہو رہی ہے، ہمارے بعد آئیں گے اس کی بھی تیار ہونے والی ہے۔ تو 6 گواہ جو ہے وہ ہے الدیوان، اعمال نامہ، جو اللہ کے حکم سے فرشتے تیار کر رہے ہیں۔ اس کا تھوڑا سا اشارہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ بندہ جب یہ اعمال نامہ سامنے آئے گا تو پہلا جملہ زبان سے جو ہمارا نکلے گا یا انسانوں کا نکلے گا، وہ پہلا جملہ یہ ہوگا جس کو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے میری بربادی۔ پہلا جملہ انسان کیا بولے گا؟ ہائے میری بربادی۔ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نامہ عمل کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی بات اس نے یہ بھی نہیں چھوڑی، بڑے کارنامے اس نے اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سب اس میں موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا،
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو کر کے آیا ہے وہ سب دیکھ لے گا. جو کر کے آیا ہے، جیسا کر کے آیا ہے، جتنا کر کے آیا ہے. اس لیے یہ جو دو لفظ میں عرض کر رہا ہوں نے، جو کر کے آیا ہے، جتنا کر کے آیا ہے وہ سب دیکھ لے گا. اللہ خود اس کا جواب آگے دے رہے ہیں، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. کسی پر بھی اللہ کی طرف سے ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. نا انصافی کا نام نہیں ہے وہاں، یہاں سراسر انصاف ہے، سراسر انصاف. اس لیے کہ وہ جو قیامت کے میدان میں اللہ میزان قائم کریں گے، ترازو قائم کریں گے، وہ انصاف کا ترازو ہوگا. کس کا ہوگا بھائی؟ انصاف کا. اس لیے میرے بزرگوں، یہ ہمارا چھٹا گواہ ہوگا قیامت کے میدان میں. اچھے عمل پر بھی ہو سکتا ہے، برے عمل پر بھی ہو سکتا ہے. معاملہ آپ کا آپ کے ہاتھ میں ہے، میرا میرے ہاتھ میں ہے. میں جیسا عمل کروں گا، اچھا کروں گا، یہ گواہ اچھی گواہی دیں گے. برا کروں گا، یہ گواہ میرے اور آپ کے خلاف گواہی دیں گے. ہر ایک کے ساتھ نیک اور بد اعمال کے ثبوت کے بعد اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا معاملہ کرے گا. ساتواں گواہ بڑا کٹھن ہے، بڑا سخت ہے. اس گواہ کا ذکر زبان پر لانا بہت بھاری ہے، مشکل ترین ہے. وہ گواہ کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نبی الانس والجان. قیامت کے میدان میں ہمارے اچھے ہمارے برے عمل کے گواہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے. جس کی زندگی کے اچھائی کے گواہ آقا بن جائے، اس کے تو نصیبے کھل گئے، اس کے تو مزے آ گئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گواہ ہماری اچھی زندگی کے بن گئے. اس لیے میرے محبوب نے حجۃ الوداع میں، زندگی کا آخری حج تھا، آخری موقع تھا، اس وقت آپ نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں ایک جملہ، ایک فرمان ارشاد فرمایا تھا جو سنن ابن ماجہ میں نقل کیا گیا ہے. آپ نے یوں فرمایا تھا لا تسودوا وجہی، لا تسودوا وجہی. اے میرے صحابہ، قیامت کے میدان میں میرے چہرے کو کالا مت کر دینا. صحابہ کو تعجب ہوا، وہ کہا یا نبی اللہ، قیامت کے میدان میں آپ کا چہرہ تو ایسا نورانی ہے کہ چاند آپ کے چہرے کے سامنے شرما جاتا ہے، چاند کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، چاند کی روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میدان قیامت میں آپ یوں فرما رہے ہیں کہ لا تسودوا وجہی، کہ میرے چہرے کو کالا مت کر دینا. یا نبی اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ تم گناہ کا انبار لے کر آؤ گے، تمہارے گناہ کی وجہ سے مجھے شرمندہ ہو کر میرے چہرے کو جھکا دینا پڑے گا، ایسا کر کے مت آنا. اس کا ذکر اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی، پیغمبر، ایمان والوں کے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ، اچھا عمل اور برا عمل، نیک عمل اور بدی والے عمل کے اللہ زمانے کے نبی اور پیغمبر کو گواہ بنائیں گے. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے. اور اے پیغمبر، اللہ اپنے حبیب کو مخاطب کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، اور اے پیغمبر، ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف، ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے. اس وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں،
عرب عجم تو عجم، عرب دنیا کے اندر ان کی بات پتھر کی لکیر سمجھی جاتی ہے. اللہ پاک نے بہت بڑا دین کا کام ان سے لے رہے ہیں. بحرین کی مستقل ان کو اللہ تعالیٰ نے نیشنلٹی عطا کر رکھی ہے، شہریت عطا کر رکھی ہے. اور عرب کے اندر ماشاءاللہ جب بھی بڑے بڑے مسائل کے حل کا مسئلہ آتا ہے تو حضرت کو بلایا جاتا ہے. یہ کسی زمانے میں مذہبی امور کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ. وہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت میں کہ تمام انبیاء کرام قیامت کے روز اپنی اپنی امتوں کے اچھے اور برے عمل کی گواہی دیں گے. تمام انبیاء اپنی اپنی امت کے اچھے اور برے عمل کی نبی گواہی دیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کر دیا جائے گا. لہٰذا میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، اگر مکان گواہ نہ بنتا، زمان یعنی وقت گواہ نہ بنتا، لسان زبان گواہ نہ بنتی، ارکان ہاتھ پیر اعضاء اگر گواہ نہ بھی بنتے، ملکان فرشتے بھی میرے اور آپ کے گواہ نہ ہوتے، الدیوان ہمارا اعمال نامہ بھی ہمارا گواہ نہ بنتا، اور یہ سارے 6 گواہ اگر گواہ نہ بنتے، صرف ایک ہی گواہ محمد الرسول اللہ بن گئے تو اچھی گواہی پر ہمارا بیڑا پار ہوگا، جنت میں داخلہ ہوگا. اور میرے اور آپ کے آقا نے یوں کہہ دیا کہ اس نے مجھ کو بڑی تکلیف پہنچائی تھی، میں اپنی قبر میں سو رہا تھا، اپنے اعمال سے میرے کلیجوں کو یہ زخمی کر رہا تھا، مجھے اپنے روزے میں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ہر پیر اور جمعرات کو میرے اور آپ کا عمل، ہر ایمان والے کا عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اچھا عمل ہوتا ہے تو آقا خوش ہوتے ہیں، برا عمل ہوتا ہے تو آقا کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اگر یہ 6 گواہ بھی نہ ہوتے، ایک ہی گواہی ہوتی تب بھی ہمارے لیے کافی تھی. جائے کہ 6 گواہ ہمارے بن جائیں گے. آخری گواہ کون ہے؟ آخری گواہ الرحمن، الرحمن اللہ خود گواہ بنیں گے. یہ دونوں آخری گواہ بڑے بھاری ہیں، بڑے سخت ہیں. قرآن میں اللہ خود اپنی گواہی کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اے لوگو، تم جو کام بھی کرتے ہو، جس وقت تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں. تمہاری ایکٹیویٹی جو ہے نا، ایکٹیویٹی جب شروع ہوتی ہے نا، اللہ یوں کہتے ہیں اپنے قرآن میں دیکھنا شروع کر دیتا ہوں. اور تمہارے رب سے کوئی بھی ذرہ برابر چیز پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے. ذرہ برابر چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں چھپی ہے، نہ آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز اس سے چھپی ہے، نہ کوئی بڑی چیز اس سے چھپی ہے، مگر وہ ایک واضح کتاب میں لکھی جا چکی ہے. اللہ تعالیٰ کے علم اور مشاہدے سے کوئی چیز اور کسی بھی انسان کا کوئی عمل پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں ہے. میرے بزرگوں، اگر یہ تصور آپ کو اور مجھ کو جیسے رمضان میں نصیب اللہ نے کیا تھا، رمضان کے بعد بھی نصیب ہو جائے تو زندگی بن گئی. کیسے رمضان میں نصیب ہوا تھا؟ تو کہ افطاری کے لیے بیٹھتے تھے تو پھٹنے میں شک ہوتا تھا تو ہم یوں کہتے تھے یار تھوڑی دیر دیکھ لو. کیوں؟ کہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف جاتا تھا کہ کھا بھی لیا تو اللہ دیکھ رہا ہے، اسے تو پتا ہے. تو یہ تصور اللہ نے رمضان میں دیا تھا. اب رمضان کے بعد بھی اللہ ہم کو اور آپ کو نصیب فرما دے. یہ 8 گواہوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے. آج انشاءاللہ عشاء کے بعد
29वीं शब है, शब कद्र के इम्कान है। अब 8 गवाह अगर हमारी गुनाह पर, बदी पर, मासियत पर, नाफरमानी पर हमारे खिलाफ गवाह बन गए तो इस गवाह की गवाही को खत्म करने का जीते जी तो चांस है, दुनिया से जाने के बाद कोई चांस नहीं है। सांस चल रहा है तब तक तो चांस है, सांस बंद हो गया, चांस खत्म हो गया। अब इन गवाहों की गवाही को खत्म करने का तरीका इंशाअल्लाह आज रात में इशा की नमाज के बाद 11:15 का ऐलान है, लेकिन मैं मौलाना से मशवरा करूंगा, हो सकता है असर या मगरिब के अंदर आपको यह खबर पहुंच जाए कि इंशाअल्लाह 10:30 बजे थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र कर लेंगे, 10-15 मिनट, उसके बाद बयान शुरू करेंगे। अगर आपको मगरिब या असर में ऐलान के जरिए मालूम हो जावे कि 10:30 बजे पहुंचना है तो आप फिक्रों के साथ वहां पहुंच जाना इंशाअल्लाह। ये सारा जो मजमून मैंने 2-4 दिन में अर्ज किया था, मजीद अल्लाह कुछ अपने फजल से बुलवाएगा। हमारी जबान के बोलने में तो हम अल्लाह के मोहताज हैं, अपनी मर्जी से हम कुछ बोल नहीं सकते। इस रमजान में तो मैंने बड़ा मुशाहदा किया, कई मरतबा जबान चिपक गई, अटक गई, रुक गई। मैंने कहा ये अल्लाह तेरी कुदरत है। बहरहाल ये 8 गवाह है, गवाही देंगे। आखिरी 2 गवाह बड़े भारी है, एक है अल्लाह और एक है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मैंने शायर मशरिक अल्लामा डॉक्टर की बात की थी ना कि अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मेरे और मेरे नबी के दरमियान पर्दा डाल देना। बस दुआ कर लेते हैं। हमारी आखिरी मजलिस रही, कल जुम्मा का दिन है, बयान होगा। परसों ये रोज़े के चांस भी है और नहीं भी है, और नहीं है तो भी शनिचर को मजलिस नहीं होगी, कि आखिरी मजलिस है। असल तो ये है कि अल्लाह कबूल कर ले, सुनना कबूल कर ले, बैठना कबूल कर ले, सुनाना कबूल कर ले। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा दे। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना। अल्लाह बड़े जुल्म कर चुके हैं, अपनी जानों पर हमने खुद जुल्म किया है। व इल्लम तगफिर लना, और आपने माफ नहीं किया, लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह हम पक्के ही नुकसान में पड़ जाएंगे, हमारे नुकसान में कोई शक नहीं रहेगा। अल्लाह तूने माफ कर दिया तो हमारा नुकसान नफे से बदल जाएगा, हमारी अल्लाह हमारी हलाकत बर्बादी कामयाबी से बदल जाएगी। अल्लाह हमारी आखिरत संवर जाएगी, हमेशा की जिंदगी बन जाएगी, जिस जिंदगी के अंदर कोई साथ देने वाला नहीं होगा। बेटा बाप से, बाप बेटे से, माँ बेटी से, बेटी माँ से, शोहर बीवी, बीवी शोहर से, हर एक से जुदा होकर भागेगा। अल्लाह उस वक्त अगर आखिरत बन गई तो हमारा काम बन गया, आखिरत बिगड़ गई तो हमारी अल्लाह तबाह हो गए। मेरे मौला मौत से पहले माफी का परवाना दे देना, मगफिरत और बख्शिश का फैसला कर ले। तू माफ कर देगा, तेरी शान में कोई कमी नहीं है, तू तो बड़ी आली शान वाला है। और अगर तूने माफ नहीं भी किया, ये अल्लाह तेरी शान में कमी भी नहीं आएगी, हमारा काम बन जाएगा। हमारे माँ बाप को अल्लाह माफ कर दे, हमारे माँ बाप को अल्लाह माफ कर दे, जिंदा हो इन्हें भी माफ कर दे। आपके पास आ गए हो, अल्लाह आखिरी दिन है, जहन्नम के दरवाजे अभी भी बंद हैं, जन्नत के दरवाजे खुले हैं। हमारे माँ बाप हमारी दुआ, हमारी बख्शिश, हमारी मगफिरत का इंतजार कर रहे। अल्लाह इन्हें तू खुशखबरी सुना दे कि तेरे नालायक बेटों ने हाथ तेरे लिए माफी मांगी है, तेरे सामने हाथ फैलाए हैं, नाक रगड़ कर बख्शिश की दुआ की है। अल्लाह बाल बाल इनकी मगफिरत फरमा, करवट करवट मगफिरत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। मुसलमान की जान, माल, इज्जत, आबरू, ईमान, आमल की हिफाजत फरमा। मसाजिद, मकातिब, खानकाहें, कब्रिस्तानें, अल्लाह इनकी भरपूर हिफाजत फरमा। आज तक जरूरत आप ही ने पूरी की है। अल्लाह चंद घंटे भूखे रहे तो तूने इफ्तार में कैसा कैसा खिलाया,
اللہ یہ تیری شان ہے، تیرے نام پر بھوکا رہنے والا، پیاسا رہنے والا، تیرے حکم کو پورا کرنے والا محروم نہیں ہوتا، اللہ وہ نوازا جاتا ہے۔ اللہ پوری زندگی تیرے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور تیرے حکموں کو تیرے حبیب کے طریقوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت اور سنت سے محبت دے دے اور شریعت اور سنت پر چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ جب ہم اپنے حبیب سے ملیں تو ہماری سنت والی زندگی ہو، شریعت والی زندگی ہو، اللہ ہمارے چہروں پر آقا کی نقل ہو، اور میرے آقا ہمارے چہروں سے یوں پہچان لے یہ محمدی بن کر آیا ہے، یہ محمدی بن کر آیا ہے۔ اللہ اس سے پہلے موت آنے سے بچا لینا۔ ہاتھ جوڑتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری بھیک کو، ہماری ناک رگڑنے کو قبول فرما لے، ایسا بن جاوے تو بھی پسند کر لے، تیرے حبیب بھی ہمیں پسند کر لے، اس کے بعد موت آئے اسی شکل اور صورت پیدا فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، سنا، متمنی متوقع ہے، اس پر ہمارا حق ہے، ہمارے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے تھے، نمازوں میں آتے تھے، اللہ آج ہے ان کی بھی مغفرت فرما، نہیں ہے ان کی بھی بال بال مغفرت فرما، سب کی دنیا کی آخرت کی ضرورت اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے۔ ہمارے بچوں کو اللہ نیک صالح بنا کر، دین کے دائی شیدائی بنا کر، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر، اللہ زمانے کا متقیوں کا امام بنانے کا فیصلہ فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔